آخری بات جو ہے وہ یہ کہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے شیر افضل مربت کو عمران خان سے ملاقات کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ وہ جو بنیادی رکنیت والا قصہ تھا وہ بالکل نوٹیفیکیشن جاری ہونے ٹوٹل غلط فہمی تھی یا بدمعاملگی تھی یا جو کچھ بھی تھا. تو اور یہ ایسا ملک ہے یہاں آئین شائن بدل جاتے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو ایک نوٹیفیکیشن کی کیا اوقات ہے. اور دوسری طرف شیر افضل مربت نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ مرد کا بچہ ہے کہ میں ریزائن کر کے دوبارہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے منتخب ہو کے آؤں گا اور وہ آئے گا. لیکن میرا مشورہ یہ ہے، چونکہ میرا ان کے ساتھ ہے تعلق ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ نہیں، جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں. ٹھنڈے فیصلے گرم دماغوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتے، تو تھوڑا انتظار کر لیں. تو عمران سے بھی جب پوچھا گیا پچھلے دنوں صاحب نے شیر افضل مربت کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ کر لیں گے بات. اوائڈ کیا اس نے، بعد میں بات کریں گے، یہ کہہ کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سو لیٹس کیپ آر فنگرز کراسڈ. اللہ پارٹی کو عقل دے، وہ بہتر فیصلے کریں. بنگلہ دیش کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے 25% آف مائی کلاس فیلوز یا ہاسٹل فیلوز، وہ کوٹا تھا ہمارا انڈر گریجویٹس کا، آنرز کر رہے تھے، 3rd ایئر میں ہم داخل ہوئے. تو کوئی 20-25% لڑکے بنگالی تھے. ان کے ساتھ ظاہر ہے دوستیاں بھی رہیں. 5 سال ہم اکٹھے رہے، 3 سال کا آنرز، 1 سال کا ایم اے کرتے کراتے 5 سال. ہاسٹل نمبر 1، اسے قائد اعظم ہال کہتے ہیں. تو یادیں تو تھیں. پھر ایسٹ پاکستان کا سقوط ہو گیا. تو آج سے چند سال پہلے تک بی ٹی وی آتا تھا، جیسے پی ٹی وی ہے ہمارا، ان کا تھا بنگلہ دیش ٹیلی ویژن، بی ٹی وی. تو میری وائف نے دیکھا 5-7 دفعہ میں وہ بنگالی کا چینل لگا کے بیٹھا ہوں. تو ایک دن مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بھئی آپ کو بنگالی آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. کئی گھنٹے تو آپ کے یہی لگا ہوا تھا. تو پتہ ہے میں نے ان کو کیا کہا؟ میں نے کہا یار بات سن، میرے کلاس فیلوز آئے ہیں، 5 سال بڑا وقت ہے، اس طرح تو بہن بھائی نہیں رہتے. دن کو یونیورسٹی میں، رات کو ہاسٹل میں. تو میں نے کہا میں اس امید پہ دیکھتا ہوں کہ شاید مجھے اپنا کوئی کلاس فیلو نظر آ جائے پرانا، یا ہاسٹل فیلو نظر آ جائے. کئی سال پہلے ایک آیا تھا اے بی ایم فاروق، بابل اس کا نک نیم تھا. تو جب میں اسے ہاسٹل لے کے گیا، وہاں کے ہوٹل میں ٹھہرا، میں نے کہا کدھر آ جائیے وہ ساتھ. تو میں نے زندگی میں کم لوگوں کو اس طرح بلک بلک کے روتے دیکھا. وہ کمرہ بند تھا، جس کمرے میں وہ رہتا تھا، ظاہر موجود تھا بندہ، وہ لاک کر کے گیا ہوا تھا جو اس کی جگہ اس کمرے میں تھا. تو وہ بچوں کی طرح دروازے چومتا رہا. یہ کیفیت ہے. اب بھی وہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے اور پرچم بلند ہو رہے ہیں. بہرحال آتے ہیں اس سانحے اور حادثے کے ایک ولن کی طرف. شیخ مجیب اکیلا ولن نہیں ہے، اس کے بڑے ولنس ہیں. اس کی جو بیٹی ہے ملک چھوڑ کے بھاگی ہے، لیکن اس کی مشکلات میں کمی نہیں آئی، زیادتی ہوگی. امریکہ نے تو ویسے اس کا ویزا شیزا منسوخ کر دیا ہے. اسی طرح جو برطانیہ یورپی یونین کی طرف سے بھی میرا خیال ہے اس کو گھاسنی پڑے گی. اور اس کھیل میں انوالو تقریباً ہر آدمی کا انجام بڑا بھیانک ہوا. خود شیخ مجیب الرحمان اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے. پھر ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے. اس نے وہ فصل کاٹ رہی ہے وہ جو اس نے بیجی تھی. عوام کتے بلے نہیں ہوتے، عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہوتے. عربی کا ایک محاورہ ہے، عوام کالا نام، مطلب ایک ٹرم ہے، عوام جانور ہوتے ہیں. یہ درست ہے، لیکن جانور کو بھی ایک حد سے زیادہ تنگ کرو گے تو ایک اور محاورہ ہے کہ بلی پہ اگر تم کھڑکیاں، دروازے، روشن دان ہر چیز بند کرو تو بلی جیسا معصوم بھولا بھالا جانور بھی آنکھوں پہ پڑتا ہے. سو وہ دن آ گیا ہے.
اچھا، تو بھارت بھی میرا خیال ہے بہت دیر تک یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی رومانس تو نہیں تھا، وہ تو پاکستان کے بارے میں ایک تھا، باقی ہماری اپنی غلطیاں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہر بات انگریز نے قبضہ کر لیا جی وہ سازش. کیا سازش تھی بھائی؟ ہندوستانی مل کر تھوک دیتے تو وہ ڈوب جاتے. وہ اتنا سا انگلینڈ ہے، ہماری ایک ریاست جتنا، پورے کا پورا برے صغیر پر نکل گئے چونکہ ہم چبل تھے. اصل بات یہ ہے. سو ان کا رول، مکتی بانی کا رول اور یہ وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارا اپنا رول بھی کم بھیانک نہیں ہے. اچھا، تو دوسری طرف بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ بار نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ حسینہ واجد کو ہمارے حوالے کرو. صورتحال کدھر جا رہی ہے؟ ایک طرف پاکستان کے پرچم ذرا سوچنے والی بات ہے، لیکن یہاں کوئی اسٹیٹسمنٹ شپ ہے نہیں، یہاں دکاندار ٹائپ لوگ بیٹھے ہیں جن کو کک سمجھ نہیں ہے کس وقت کیسے کرنا ہے. اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کریں. ایک رشتے کی تجدید، دیکھیں بات سنیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے گھر چھوڑا تھا، حالانکہ میری کوئی وجہ نہیں تھی چھوڑنے. میرے والد مجھے سول سروس میں بھیجنا چاہ رہے تھے، میں جرنلزم میں آنا چاہ رہا تھا. صرف اتنی ہی بات تھی، لیکن پھر میٹر آف فیو ایئرز ریوائول ہو گیا. تو ظاہر ہے تو ہو جاتا ہے، سگے بھائیوں کے درمیان ہو جاتا ہے، قریبی ترین دوستوں کے درمیان ہو جاتا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا، بھارت نے حسینہ واجد کا، آپ اندازہ لگائیں نا، آپ میں کیا لفظ استعمال کروں، کیونکہ مجھے تو بھارتیوں سے بھی محبت ہے. یہ ایک ایلیٹ سو کالڈ بیمار ذہن ہوتے ہیں جو اپنی مقبولیت اور یہ اور وہ ان چیزوں کے لیے لوگوں کے درمیان دراڑیں پیدا کرتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، ان کو غلط چیزوں کے لیے اکساتے اور ابھارتے ہیں. یہ بھارت نہیں اس کا بوجھ اٹھا سکے گا. لیکن کر کیا رہے ہیں؟ وہ الزام پاکستان پہ لگا رہے ہیں کہ اس کا کیا طرح وہ اپنے کرتوت ہوتے ہیں. ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ یہ جو کہنا ہے کہ فلاں کو اکسایا، وہ اکسایا ہی ہوتا ہے. آپ نے صرف اس فیول کو تھوڑی آگ دکھانی ہوتی ہے. میں نہیں مانتا اس طرح کی بات. ایون جب یہ تو سارے چمچے کٹچے ہیں یہودیوں کے، جو جنہوں نے ہٹلر کو ویلن بنایا ہوا. نو، ہی واز ناٹ اے ویلن. فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں جو ایگریمنٹ، کانٹریکٹ یا جو بھی اسے کہہ لو، ایگریمنٹ معاہدہ ہوا، وہ اتنا ذلت آمیز تھا. ٹریٹی آف ورسائے اسے کہتے ہیں. ہٹلر جیسا وطن پرست کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ایسی کی تیسی تمہاری. اتنی ذلت آمیز شرائط پہ معاہدہ جو کیا مجھے نہیں منظور. وہ ریاکشن تھا اس کا، اس لیے چھوڑیں. تو بھارت یہ الزام لگا رہا ہے، اور یہی بات حسینہ واجد نے، چونکہ اس کے اندر تو کرودھ ہے، لیکن دیکھو قدرت کی سزا. بیٹی کے ہاتھوں باپ ذلیل و رسوا ہو گیا. اس کی تصویروں پہ کالک ملی جا رہی ہے، اس کے جو مجسمے بنائے ہوئے تھے وہ توڑے جا رہے ہیں. قدرت کا انتقام. میں تبھی کہتا ہوں بھائی ہمارے یہاں بھی یہ پرابلم ہے، یہ مسلمانوں میں ہی ہے زیادہ. کسی کو کوئی عہدہ، کو منصب، کو پوزیشن ملتی ہے، وہ خود کو فرعون سمجھنے لگتا ہے. نہیں ہو بھائی، فرعونوں کی ممیاں پڑی ہیں وہاں، کئیوں کا نام و نشان مٹ گیا. نمرود، شداد، فرعون کون ہے؟ زارز آف رشیا کیا تھے؟ اللہ معاف کرے، زمینی خدا تھے. فرینچ ریولوشن، وہ دور چھوڑیں اپنے پڑوس میں. ایرانین، وہ شاہ ایران جس کے بارے میں امریکنز کہتے تھے کیا آئلینڈ آف سالیڈیرٹی یا پتہ نہیں کیا ہے ان دس ریجن، کدھر گیا وہ؟ در بدر پھرتا رہا. اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے چھوڑیں، بیان بھی نہیں میں کر سکتا. تو یہ ہمارے ہاں ہی ٹرینڈ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے، ان کو سمجھنے، ان کو سمجھانے اور کی بجائے یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ ڈنگر ہیں، یہ جانور ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے ڈنگر ہیں، جانور ہیں، لیکن ڈنگر اور جانور کی بھی ایک حد ہوتی ہے. شتر کینا مشہور ہے، 20 کے رکھ دیتا ہے وہ بندے کو. اونٹ جس کے حوالے سے شتر کینا کہتے ہیں، تو جانور ہی سمجھو، لیکن اس حد تک نہ جاؤ کہ جانور جو ہیں وہ تمہاری نسلوں پہ تھوک دیں. یہ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ بندو، مطلب قائد اعظم ان کا
انجام دیکھیں. بہرحال